کوئی آدمی اگر جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہے تو آپ ان سے یہ پوچھو کہ جناب علی المرتضیٰ مشکل کشا کیسے تھے کہ جناب علی پر خود مشکل نہیں آئی، جناب علی خود مشکل میں نہیں پھنسے رہے کہ شادی کا وقت ہے انہوں نے 2 اونٹ پال رکھے تھے، جناب حمزہ نے ان 2 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ اس وقت دین میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی کہ نشہ میں جناب حمزہ نے تو اونٹوں کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اب دیکھو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے شہزادوں کا باپ، جنت کے شہزادوں کا باپ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے خرچے کے لیے 2 اونٹ پالے تھے۔ تو جب جناب علی المرتضیٰ کو یہ پتہ چلا کہ میرے اونٹوں پر میرے چچا نے چھری پھیر دی ہے تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ روتے ہوئے جناب رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے چچا نے میرے 2 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ حضور سن کر، حضور نے شکایت سن کر جناب چچا کے پاس چلے تو چچا کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں ہے تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، بغیر بات کیے واپس آ گئے۔ جناب شیر خدا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ تو میرے کام کے لیے آئے تھے، چچا کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضور نے فرمایا حمزہ نشے میں تھا، اگر نشے کی وجہ سے میری بات کا غلط جواب دیتا تو کافر ہو جاتا، اس لیے خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ نے رونے لگے اور یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جو حدیثوں کی کتابوں میں سے ہے۔ جو آدمی خود روتا ہے وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر خود مشکل آئی ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے جناب شیر خدا پر خود مشکل آئی، ان پر عبد الرحمن بن ملجم رافضی نے حملہ کیا، قاتلانہ حملہ کیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، اپنی شہادت کو روک نہ سکے۔ آج کے پاکستان کا بدعتی اور کچے عقیدے والا جناب شیر خدا کو علی المشکل کشا کہتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو علی اپنے بچوں کو یعنی اور حسن اور حسین کو مشکلوں کے وقت مدد نہ کر سکے، کربلا کے میدان میں جناب حسین کو شہید کر دیا گیا، تو آپ دیکھیے جو اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکے تو اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا، مدد کے لیے اس کو پکارنا جو خود اپنی مدد کے لیے خدا کا محتاج ہے، وہ تیری اور میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟